ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو ماہ ربیع النور کی بے شمار برکتیں، رحمتیں، عظمتیں اور آمد رسول کے اس مہینے کی خوشیاں آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس میلاد مصطفیٰ کے مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے قبل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے قبل دنیا کے کیا حالات تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کے خاندان کے حوالے سے، آپ کے سلسلے نسب کے حوالے سے اور بچپن میں آپ کی برکتوں کے حوالے سے وقت میں جس قدر گنجائش ہوگی چند مفید باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں گے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، اگر آپ ابنائے آدم کا مطالعہ کریں، اگر آپ اشرف المخلوقات کا مطالعہ کریں، اگر آپ اس قوم اور اس جماعت کا مطالعہ کریں جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالی نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج کرامت رکھا ہے، اگر آپ انسان کی زندگی اور انسان کی حیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گم گشتگان رائے ہدایت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو خشیت ربانی کا پیکر بنانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو جنت کا مسافر بنانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت عطا کرنے کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر اور ہر قرن میں انبیاء و رسول کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ چنانچہ کسی دور میں جناب نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کسی زمانے میں حضرت ابراہیم و اسماعیل جلوگر ہوتے ہیں، کسی دور میں حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کی آمد ہوتی ہے، کسی دور میں حضرت جناب داؤد و سلیمان کی جلوگری ہوتی ہے، اور کسی زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کی آمد ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے نبی کی ولادت سے پہلے کم و بیش 450 سال کا طویل عرصہ گزرتا ہے جس میں کسی نبی کی آمد نہیں ہو پاتی، کسی پیغمبر کی جلوگری نہیں ہو پاتی، کسی رسول کی بعثت نہیں ہو پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں بسنے والے لوگ گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، بے حیائیوں کا ارتکاب چلے جاتے ہیں، حالات اس قدر بدل جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ فرمائیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر بن کر کے جلوگر ہوئے، ان کے بعد دنیا کے حالات یہ ہو گئے کہ ساری کی ساری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوب گئی، تاریکی کے نرگے میں تھی، اندھیرے کی وادی میں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا میری نبی کی ولادت سے پہلے پوری کی پوری دنیا گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، بے حیائی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور پوری دنیا تاریکی کے نرگے میں تھی۔ انبیاء کرام کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی تھی، لوگوں نے اس میں اس قدر رد و بدل کر دیا تھا، اور لوگوں نے تورات شریف اور انجیل شریف میں اس قدر من مانی تحریفیں کر دی تھی کہ حقیقت کی تلاش ناممکن ہو چکی تھی۔ آئیے پوری دنیا کے حالات کی بجائے چند مشہور ممالک کا حال میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں عظمتوں والا رسول بھیج دیا۔ اگر رسول ہمارے درمیان جلوگر نہ ہوتے نہ معلوم آج ہماری پیشانیاں کہاں جھک رہی ہوتی، اگر رسول ہمارے درمیان تشریف فرما نہ ہوتے نہ معلوم ہم کس کو اپنا خدا تسلیم کر لیے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب اعظم عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے سب سے بڑا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اس رسول کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے۔ چند مشہور ممالک کا حال میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ یورپ کا آپ جائزہ لیں، اللہ اکبر، آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے پہلے یورپ کے لوگ، یورپ کے باشندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف تثلیث کے عقیدے کو اپنا لیا تھا، یعنی وہ تین خدا مانتے تھے، خدا کو بھی خدا مانتے، حضرت عیسیٰ کو بھی معاذ اللہ خدا مانتے، حضرت بی بی مریم کو بھی معاذ اللہ خدا مانتے، کلیسا جرائم کا مرکز بن چکے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیے میرے نبی کی ولادت سے پہلے ایران کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیے دنیا کے کیا حالات تھے میرے نبی کی ولادت طیبہ سے پہلے۔ مصر کے لوگ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر معاذ اللہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ممالک کو آپ چھوڑ دیجئے، اسی ہندوستان کا آپ جائزہ لیں، اسی ہندوستان کے سرزمین پر میری نبی کی ولادت سے پہلے کروڑوں دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ آپ اندازہ فرمائے پانی، درخت، بجلی، سانپ، بندر، گائے، پتھر، اینٹ، کنکر وغیرہ، غرض یہ کہ ہر چیز کو خدا بنا رکھا تھا۔ اسی ہندوستان کے سرزمین پر میرے نبی کی ولادت سے پہلے اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی بیوی کو منحوس سمجھ کر اسے شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں روم کے حالات بھی خراب تھے، ایران کے حالات بھی خراب تھے، میں آپ کو مصر کے حالات بھی میں نے بتا دیا۔ آئیے میں عرب کے حالات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، کیا بدترین حالات تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کی نبی کی ولادت طیبہ سے پہلے عرب کا اگر آپ جائزہ لیں آپ کو پتہ چلے گا عرب کے یہ حالات تھے کہ عرب کے لوگ حضور کی میلاد سے پہلے خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے، اللہ کے گھر کا جب چکر لگاتے تو کپڑے پہن کر کے نہیں بلکہ برہنہ ہو کر، بالکل ننگے ہو کر اللہ کے مقدس ترین گھر کا طواف کرتے، اور اس کی تعویل یہ بیان کرتے کہ جن کپڑوں میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کپڑوں میں ہم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جن کپڑوں میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر کا چکر کیسے لگا سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ میرے نبی کی ولادت سے پہلے حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا کے کیا حالات تھے۔ یہی عرب کی سرزمین پر ہے، اسی عرب میں
بعض عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کرتے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینکتا، بیٹی ایک چیخ نکالتی اور ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ اس لیے دفن کیا کرتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تاکہ جنگ میں قید ہو کر کوئی ہماری بیٹی دشمن کے ہاتھ میں نہ آئے، کوئی ہمارا داماد نہ بننے پائے، بلکہ عرب کی سرزمین پر رزق کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرب کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی عرب کی سرزمین پر حضور کی ولادت سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا، کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی بطور میراث اس کے بیٹے کے قبضے میں آ جاتی۔ اگر وہ چاہتا تو خود اس سے نکاح کر لیتا، اور اگر چاہتا تو معاذ اللہ دوسرے کی نکاح میں دے کر اس سے مہر حاصل کر لیتا۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہی مکہ کی سرزمین ہے، یہی عرب کی دھرتی ہے، شراب پینا پلانا فیاضی میں شامل تھا، جوا کھیلنا سخاوت سمجھی جاتی تھی، ہر گھر میں بت موجود تھے، خانہ کعبہ اللہ کے مقدس ترین گھر میں بھی بت موجود تھے، بلکہ عالم یہ تھا کہ عرب کے لوگ اگر سفر کرتے تو سفر میں ساتھ میں آٹے کے بت اپنے ساتھ رکھتے، اور بیچ راستے میں کھانا ختم ہو جاتا انہی بتوں کو توڑ کر کھا بھی لیا کرتے تھے۔ چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، زنا کرنا، لوٹ کا مال کھانا، یہ سب عرب کی بہادری میں شامل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرب کے حالات بالکل خراب سے خراب تر تھے۔ آپ اندازہ فرمائیے، پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، تاریکی اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، آداب انسانیت سے یکسر محروم تھی۔ ایسے سنگین حالات میں، ایسے خطرناک ماحول میں دنیا کو ضرورت تھی ایک ایسے نبی کی جو رحمت للعالمین بن کر کے جلوہ گر ہو۔ دنیا کو ضرورت تھی ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر کی جو امام الانبیاء بن کر کے جلوہ گر ہو۔ دنیا کو ضرورت تھی ایک ایسے رسول اعظم کی جو اللہ کا محبوب اعظم بن کر کے جلوہ گر ہو۔ ایسے موقع پر قمریوں نے نغمہ سنایا، بلبلوں نے آواز دی، نکہتوں نے مخاطب کیا، لطافتوں نے جواب دیا، رب کی ربوبیت متوجہ ہوئی، رحمان کی رحمانیت جوش میں آئی، اور فضل الہی مکہ کی دھرتی پر عبداللہ کے گھر پر ہوا تو عبد المطلب کے نور نظر بن کر، عبداللہ کے لخت جگر بن کر، سیدہ بی بی آمینہ کے لال بن کر، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے محبوب اعظم بن کر مکہ کی سرزمین پر عبداللہ کے گھر پر 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت میرے اور آپ کے، زمین اور آسمان کے، چاند و سورج کے، شمس و قمر کے، لیل و نہار کے، جن و بشر کے، بلکہ ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ اس فرش گیتی پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تبھی تو میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرات گرامی، یہ 12 ربیع الاول شریف 571 عیسوی کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت اصحاب فیل کے واقعے کے 55 روز کے بعد عبداللہ کے گھر پر میرے نبی کی آمد ہوتی ہے۔ نبی کیا آئے، ستارے بحر تعظیم جھک گئے، نبی کیا آئے، حرم شریف منور ہو گیا، نبی کیا آئے، حرم کی پست زمین اور ٹیلے چمک اٹھے، نبی کیا آئے، ایک ایسا نور ظاہر ہوا اہل مکہ کو ملک شام کی عمارتیں صاف نظر آنے لگی، نبی کیا آئے، شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، ارے نبی کیا آئے، ملک فارس کے آتش
لشکرے ایسے سرد ہوئے کہ ان میں آگ جلانے کی 1000 کوشش کی گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ نبی کیا آئے کہ ملک شام و کوفہ کے درمیان ایک وادی اور ایک سمندر جو بالکل خشک ہو چکا تھا وہ لبالب بہ نکلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کیا آئے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ نبی کیا آئے، بے قراروں کو قرار مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا۔ ارے نبی کیا آئے، اس امت کو ابوبکر صدیق مل گیا۔ نبی کیا آئے، اس امت کو فاروق اعظم مل گئے۔ نبی کیا آئے، اس امت کو عثمان غنی مل گئے۔ نبی کیا آئے، اس امت کو تاجدار اللہ اکبر ولایت مولا علی شیر خدا داماد پیغمبر فاتح خیبر مل گئے۔ نبی کی آمد ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی کس کی اولاد میں آئے، کس پیغمبر کی اولاد میں نبی تشریف لائے، اور آقا کا خاندان کیسا خاندان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا کی اس اسٹیج پر ہزاروں کی تعداد میں خاندان پائے جاتے ہیں لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم دنیا کے تمام خاندانوں میں میرے اور آپ کے نبی کا خاندان نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے تمام خاندانوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اشرف بھی ہے اور اکرم بھی ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ وہ حقیقت ہے کہ حضور رحمت عالم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان قبول اسلام سے پہلے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں بب مانگے دوہل نبی کے بارے میں یہ کہا تھا، ہوا فینا ذو نسبین، اے بادشاہ روم سن لے، محمد ہمارے درمیان سب سے بڑے اعلیٰ خاندان والے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ابو سفیان نبی کے دشمن تھے، اسلام نہیں لائے تھے اور اس بات کی طاق میں تھے کوئی سراغ مل جائے، کوئی غلطی مل جائے، کوئی عیب مل جائے تو بادشاہ روم کے دربار میں میں ان کے عیب کو اچال کر ان کا وقار مجور کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سفیان جیسے دشمن نے بھرے مجمع میں کہا تھا ہمارے مکہ کی سرزمین پر بلکہ اس دھرتی پر سب سے عظیم خاندان کسی کا ہے تو محمد بن عبداللہ کا خاندان ہے، محمد بن عبداللہ کا خاندان ہے۔ میرے نبی نے خود فرمایا ہے کہ میرا خاندان سب کے خاندانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کس کے خاندان میں میرے نبی تشریف لائے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے خاندان میں تشریف لائے۔ کیسے لائے میں اختصار کے ساتھ سلسلے نسب بھی آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے نور محمدی آدم کی پیشانی میں چمکا، کچھ دن آدم کی پیشانی میں رہا، وہاں سے منتقل ہوا تو ان کے بیٹے، لاڈلے بیٹے، پیارے بیٹے اللہ کے نبی حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اور جب یہ نور محمدی آدم کی پیشانی سے منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آیا، بار بار حضرت آدم اپنے بیٹے کو اس نور کی حفاظت کی وصیت فرماتے، اس نور کی حفاظت کا حکم فرماتے۔ ایک مرتبہ جناب شیس نے پوچھ ہی لیا، ابا حضور یہ نور پاک کس کا ہے جس کی حفاظت و صیانت کی بار بار آپ تاکید فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہم سب کے باپ ابو البشر حضرت سیدنا آدم نے فرمایا میرے بیٹے شیش یہ نور پاک اس نبی پاک کا ہے جس کے وسیلے سے رب نے میری دعا قبول فرمائی ہے۔ اے میرے بیٹے شیش سن لو، یہ نور پاک اس نبی پاک کا ہے جس کی امت کا عالم یہ ہوگا، وہ امت دنیا میں سب سے اخیر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ نور منتقل ہوا آدم کی پیشانی سے، آیا شیش کی پیشانی میں، ان کی پیشانی سے منتقل ہوا تو آیا شیش کے بیٹے ادریس کی پیشانی میں، ان سے منتقل ہوا تو آیا نوح علیہ السلام کی پیشانی میں۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی و رسول ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، ان کی پیشانی سے منتقل ہوا، کئی پشتوں کے بعد، کئی نسلوں کے بعد یہ منتقل ہوتا 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 ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تو بہت ہیں لیکن دو بیٹے جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، ایک بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام ہے جو بی بی سارہ کے بطن سے تولد ہوئے، اللہ کے نبی ابراہیم نے انہیں ملک شام عطا فرمایا۔ دوسرے بیٹے حضرت
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے جو بی بی ہاجرہ کے بطن سے تولد ہوئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے انہیں مکہ المکرمہ میں آباد کیا، عرب کی سرزمین انہیں عطا فرمائے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ میرے نبی کا نور منتقل ہوا ابراہیم کی پیشانی سے اسماعیل کی پیشانی میں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں میں سب سے بڑے بہادر، خوبصورت، حسن و جمال کے مالک، زہد و ورع کے مالک جو ان کے بیٹے تھے، جو کعبہ کے متولی بھی تھے، جانشین بھی تھے، ان کا نام قیدار ہے۔ یہ نور منتقل ہوا قیدار سے، اور قیدار سے جب منتقل ہوا یہ نور تو عدنان کی پیشانی میں آیا، عدنان سے معاد کی پیشانی میں آیا، معاد کی پیشانی سے نزار کی پیشانی میں آیا، وہاں سے مزر کی پیشانی میں، وہاں سے الیاس کی پیشانی میں، وہاں سے مدرکہ کی پیشانی میں، وہاں سے خزیمہ کی پیشانی میں، وہاں سے کنانہ کی پیشانی میں، وہاں سے نظر کی پیشانی میں، وہاں سے مالک کی پیشانی میں، وہاں سے فہر کی پیشانی میں، وہاں سے غالب کی پیشانی میں، وہاں سے لوی کی پیشانی میں، وہاں سے کعب کی پیشانی میں، کعب کے بیٹے مرہ ہیں ان کی پیشانی میں، مرہ کے بیٹے کلاب ہیں، کلاب کی پیشانی میں، کلاب کے بیٹے قصی ہیں، قصی کی پیشانی میں، قصی کے بیٹے عبد مناف ہیں، عبد مناف کی پیشانی میں ان کے بیٹے ہاشم ہیں، ان کی پیشانی میں ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہیں۔ یہ پہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوا، اللہ اکبر، عبد المطلب کی پیشانی میں وہاں سے منتقل ہوا، عبداللہ کی پیشانی میں وہاں سے منتقل ہوا تو آمینہ کے شکم میں، اور پھر آمینہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو دنیا میں وجود پایا۔ یہ میرے نبی کا سلسلے نسب ہے۔ آسانی کے ساتھ اتنا یاد رکھیں، میرے نبی کے سلسلے نسب میں آبا و اجداد میں، آبا و اجداد کا مطلب باپ دادا پر داداؤں میں کل 51 آبا و اجداد آتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں؟ 51 آتے ہیں۔ صاحب تفسیر نعیمی نے لکھا ہے 51 آبا و اجداد آتے ہیں سلسلے نسب میں، ان میں 6 انبیاء کرام ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 انبیاء کرام ہیں۔ ایک تو آدم علیہ السلام ہے، ایک شیس علیہ السلام ہے، ایک ادریس علیہ السلام ہے، ایک نوح علیہ السلام ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک اسماعیل علیہ السلام ہے۔ 6 انبیاء آتے ہیں، باقی سب جتنے ہیں وہ سب اللہ والے ہیں، وہ سب نور والے ہیں، وہ سب بزرگ ہیں۔ میرے نبی کے آبا و اجداد میں سلسلے نسب میں 6 انبیاء آتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، آپ ذرا غور فرمائیے، اگر ان سب آبا و اجداد پر گفتگو کی جائے اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ میں حضور کے دادا، حضور کے پر دادا کے متعلق 1-2 باتیں آپ کو بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضور کے جو پر دادا ہیں، عبداللہ کے جو دادا ہیں، عبد المطلب کے جو والد ہیں، ان کا نام ہے ہاشم، ہاشم بھی کہتے ہیں، ان کا نام ہے ہاشم۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ یہ بہت ہی بہادر بھی تھے، بڑے سخی بھی تھے، بڑے فیاض بھی تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے، بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ یہ اتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ مکہ کی سرزمین پر بڑا قحط پڑ گیا، کئی سالوں سے بارش نہ ہوئی، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس دور میں آج سے 1550 سال پہلے کی بات ہے، جب مکہ کی سرزمین پر بارش نہ ہوئی، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ حضرت ہاشم نے ملک شام کا سفر کیا، اور ملک شام جا کر وہاں سے خشک اور سوکھی روٹیاں لے کر کے آئے، اور عین حج کے مہینے میں مکہ آئے، اور جتنے لوگ مکہ آئے تھے ان سب کو اونٹ کے شوربے میں روٹیاں بھگو کر کے سارے حاجیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تھا۔ یہ حضرت ہاشم کی سخاوت ہے، تبھی سے آپ کا نام ہاشم پڑا، ورنہ آپ کا نام عمر تھا۔ اور ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹیوں کو کا چورا بنانے والا، روٹیوں کو شوربے میں بھگو کر کے کھلانے والا۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ کعبہ کے متولی تھے، یہ کعبہ کے جانشین تھے، ان کے بیٹے ہوئے عبد المطلب، میرے نبی کے دادا۔ عبد المطلب کون ہے؟ میرے نبی کے دادا ہیں۔ ان کا واقعہ بھی بہت لمبا ہے، بس اتنا میں عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبد المطلب کی کمالات دیکھیں، ان کا چہرہ بھی بہت نورانی تھا، یہ بھی بڑے بہادر اور سخی اور فیاض تھے، اور یہ اپنے دسترخوان پر انسانوں کے علاوہ پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب ہے مطعم الطیر، پرندوں کو کھلانے والے، پرندوں کو کھانا کھلایا کرتے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے،
اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے وہ حضرت عبد المطلب کے دور ہی میں وقت ہی میں پیش آیا تھا۔ یہ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ابرہہ کہہ کے ایک بادشاہ تھا، ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ملک میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، بڑا خوبصورت بنایا تھا، بڑا شاندار بنایا تھا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان مکہ جانے کی بجائے یہاں آ کر کے یمن آ کر کے میرے گرجا گھر کا طواف کریں، یہاں آ کر کے حج کریں۔ جب قریش کے خاندان میں سے ایک شخص کو جب یہ بات معلوم پڑی کہ اس نے ایسی گستاخی کی ہے، اس نے یمن کا سفر کیا اور ان کے گرجا گھر میں جا کر کے غلاظت پھیلا دیا، پاخانہ کر دیا، نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ بادشاہ کو معلوم پڑا کہ کسی قریش نے میرے گرجا گھر کو گندا کیا ہے، غلیظ کیا ہے اور یہاں پاخانہ اور پیشاب کیا ہے، وہ غصے سے لشکر کو لے آیا اور لا کر کے اس نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے جتنے لوگوں کے جانور تھے، بکریاں، اونٹ، سب کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر دوسرے دن خانہ کعبہ کو ڈھانے کی اس نے کوشش کی، اس کو مسمار کرنے کی کوشش کی، اور ان جانوروں میں حضور کے دادا عبد المطلب کے 200 یا 400 اونٹ بھی موجود تھے۔ جب آپ کو اس چیز کی خبر ہوئی، آپ کو افسوس ہوا، آپ ابرہہ بادشاہ کے پاس گئے، وہ وہیں کنارے مکہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کا چہرہ دیکھا، اتنا روبدار چہرہ ہے، اتنا نورانی چہرہ ہے، چونکہ ان کے پیشانے میں نور محمدی جو تھا، اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور عبد المطلب کو بازو بٹھایا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا شاید یہ متولی ہے خانہ کعبہ کے، جانشین ہے، خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن عبد المطلب نے واضح لفظوں میں کہا، میں نے سنا ہے تم نے میرے اونٹوں کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں۔ عبد المطلب سے ابرہہ بادشاہ نے کہا، ارے عبد المطلب تم کیسے متولی ہو، کیسے متولی ہو اور کیسے جانشین ہو خانہ کعبہ کی؟ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ مسجد کے بارے میں بات کریں گے، اللہ کے گھر کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، دیکھو اونٹ میرے ہیں، میں ان کی حفاظت کروں گا، اب خانہ کعبہ میرا گھر تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ 400 اونٹوں کو لے کر کے آئے اور اپنی قوم اور مکہ والوں سے کہتے ہیں، تم گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں بیابان کی طرف نکل جاؤ۔ سارے لوگ نکل گئے، اس لیے کہ متولی تھے، جانشین تھے، ایک روب اور دبدبہ اور اثر تھا۔ عبد المطلب کی بات چھوڑ کر ساروں نے مکہ خالی کر دیا۔ اب عبد المطلب اپنے چند لوگوں کو لے کر جو بڑے معتمد اور پرہیزگار تھے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اللہ ہر آدمی اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنی گھر کی حفاظت فرمانا۔ یہ کہہ کر کے نکل گئے اور پہاڑ کی چونٹیوں اور غاروں میں چھپ کر کے نظارہ دیکھتے رہے۔ اب ابرہہ بادشاہ نے کیا کیا، اپنی لشکر کو لے کر کے اور اپنی فوج اور سپاہ کو لے کر ہاتھی پر سوار ہو کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب آگے بڑھا تو سب سے پہلے جو اس کا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ بار بار اپنا رخ بدلتا، مار کر کے اس کو آگے بڑھاتے۔ جیسے خانہ کعبہ کے قریب اس کا لشکر پہنچتا ہے، ادھر ابابیل پرندے آتے ہیں، دریاؤں سے اڑتے ہوئے ابابیل پرندے آتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تو پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے 30ویں پارے میں اس کو بیان کیا ہے۔ ابابیل پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی شان دیکھیں کہ چونچ میں ایک کنکر موجود ہے اور پیروں میں 2 کنکریاں موجود ہیں، اور ان کنکریوں کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ وہ اوپر سے کنکریاں چھوڑتے، وہ آدمی کے سر پر پڑتے، آدمی کو چیر کر کے ہاتھی کے 2 ٹکڑے کر کے رکھتے تھے۔ اللہ میرا اتنا بڑا قادر مطلق ہے، اتنا بڑا قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو نمرود جیسے بادشاہ کو جو ایک لنگڑے مچھر سے مار سکتا ہے، میرا رب چاہے چونٹی سے بڑے جانور کو مار سکتا ہے۔ کتنا بڑا قادر مطلق ہے میرا رب، جانتے ہیں آپ۔ ایک مرتبہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، 27واں پارہ تھا، سورہ واقعہ کی تلاوت میں کر رکھا تھا۔ سورہ واقعہ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ میں رک گیا۔ آج اگر ہمیں آگ لگانی ہے تو ہم ماچس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو رگڑتے ہیں، تب جا کر کے آگ وجود میں آتی ہے، آگ نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، مکہ والے کیسے آگ لگاتے تھے۔ میں نے جب تفسیر کنز الایمان کو پڑھا، تفسیر نعیمی کو پڑھا اور سورہ واقعہ کی میں نے تلاوت کی، میری عقل حیرت میں پڑ گئی، استجاب میں ڈوب گئی کہ 2 درخت کے پتے ہوتے ہیں۔ ایک درخت کا پتا ایسا ہے کہ جس سے باضابطہ پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور دوسرے درخت کا پتا ایسا ہے جو بالکل نرم اور نازک رہتا ہے اور وہ بھی تر اور گیلا رہتا ہے۔ لیکن ان دونوں پتوں کی خصوصیت یہ ہے، ایک پتے کو دوسرے پتے سے رگڑ دو تو آگ کی چنگاری نکلتی ہے۔
یہ رب کی قدرت ہے۔ اگر ہم اسے پڑھیں ایمان مضبوط ہو جائے، عقیدہ مضبوط ہو جائے اور انسان کو یقین کامل ہو جائے میرا خدا کتنا بڑا طاقت کا مالک ہے، کتنا بڑا قادر مطلق ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پرندے آئے عذاب کی شکل میں اور انہوں نے پتھروں کی برسات کرنا شروع کر دیا، سارا لشکر ختم ہو گیا، سارا کا سارا فوج ختم ہو گیا، سارے ہاتھی مر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس منظر کو دیکھا، مکہ والوں نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لائے اور پھر خانہ کعبہ کو وہ نقصان نہ پہنچا سکا۔ یہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے دادا ہیں اور انہی کی نسل سے حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ اب میرے نبی کے غالباً 10، ایک روایت کے مطابق 11، 12، 13 چچا ہیں۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں میں سب سے نورانی چہرہ اگر کسی کا ہے حضرت عبداللہ کا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار اگر کوئی ہے حضرت عبداللہ ہے، سب سے زیادہ سخی اور فیاض کوئی ہے حضرت عبداللہ ہے۔ بڑے پرہیزگار تھے، لیکن حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ ان کا نکاح کسی پاک دامن عورت سے ہو، کسی پرہیزگار عورت سے ہو۔ جب میرا بیٹا اتنا پرہیزگار ہے تو بیوی بھی ویسی ہونی چاہیے، اور وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، قریش نہیں بلکہ مکہ کی ساری حسین عورتیں ان سے شادی کرنے کے لیے نمبر لگائی ہوئی تھی اور چاہتی تھی عبداللہ میرے شوہر بنے، عبداللہ کی نکاح میں آؤں۔ لیکن اللہ اکبر، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جنگل گئے تھے شکار کرنے کے لیے، یہودیوں نے جب عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا تو پہچان گئے نشانیوں سے یہی آخری نبی کے والد بننے والے ہیں، کیوں نہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ یہودیوں نے ان پر ایک بارگی حملہ کیا۔ اللہ جسے بچانا چاہے رب کعبہ کی قسم اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ جب یہودیوں نے میرے نبی کے والد عبداللہ پر حملہ کیا، اچانک ایک لشکر ظاہر ہوا جن کی شکلیں انسانوں سے ملتی جلتی نہ تھی، انہوں نے یہودیوں کو مار کر کے بھگایا اور عبداللہ کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا۔ حسن اتفاق جب یہودیوں نے عبداللہ پر جنگل میں حملہ کیا، ایک لشکر ظاہر ہوا جس نے یہودیوں کو بھگا دیا، وہاں پر بی بی آمینہ کے والد بھی موجود تھے، جنہوں نے اس منظر کو دیکھا اور جیسے عبداللہ کی ایک کرامت دیکھی، عبداللہ کی عقیدت اور زیادہ ہو گئی، محبت اور زیادہ ہو گئی۔ جنگل ہی میں بی بی آمینہ کے والد نے عزم مصمم کر لیا کہ میں اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح عبداللہ سے کراؤں گا۔ پھر گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، ہونے کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمینہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بھی یہ نور میرے نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہے۔ اس کے بعد نکاح کے بعد یہ نور منتقل ہوا، بی بی آمینہ کے شکم میں آیا۔ ابھی میرے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ میں صرف 2 ماہ کے تھے، 2 ماہ کے تھے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے اور پورے 9 مہینے بی بی آمینہ کے پیٹ میں میرے نبی نے قیام فرمایا، اور 9 مہینے کے بعد 12 ربیع الاول شریف کو میرے نبی کی ولادت ہوئی۔ اور جانتے ہیں جب نبی کی ولادت ہوئی، جب نبی کی پیدائش ہوئی تو باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے؟ وہ تو پہلی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ عبد المطلب دادا بلائے گئے، دادا اس وقت خانہ کعبہ میں خدا کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ تمہارے یہاں پوتے کی ولادت ہوئی ہے، عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے عبادت کو چھوڑا، دوڑے دوڑے عبداللہ کے گھر آئے اور آ کر کے پوتے کو سینے سے لگایا، بہت خوش ہوئے، خانہ کعبہ لے گئے اور رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور پھر محمد نام آپ نے رکھا۔ جیسے عبد المطلب کو خوشخبری سنائی گئی، حضور کا چچا ابو لہب بھی تھا، وہ بھی ابھی زندہ تھا، اور اس کی ایک باندی تھی جس کا نام ہے حضرت سویبہ۔ اللہ اکبر، وہ دوڑی دوڑی ابو لہب کے پاس گئی، کہا ابو لہب مبارک ہو، تیرے یہاں تو بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور تمہارے والد عبد المطلب نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ میں کتاب کی روشنی میں عرض کروں، یہ تو سینکڑوں کتابوں میں ہے، قرآن پاک کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے جسے بخاری شریف کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ اس بخاری کے اندر امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب ابو لہب کی نوکرانی نے
بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو کھڑے کھڑے ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا ارے میری نوکرانی تو مجھے محمد کی ولادت کی خوشخبری سناتی ہے، جا اس خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے، اور بات اسی پر ختم نہیں، سنیے، آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد چند سالوں کے بعد جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے اسے خواب میں دیکھا، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ خواب میں دیکھ کر پوچھا ابو لہب بتاؤ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ابو لہب کہتا ہے تم سے جب سے جدا ہوا ہوں مجھے کوئی بھلائی نہیں پہنچی ہے، کبھی سکون نہیں ملا ہے، ہاں میری اس شہادت کی انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں اسے چوستا ہوں تو مجھے کچھ تسکین مل جایا کرتی ہے، کچھ مجھے سکون مل جاتا ہے، اور اس انگلی سے پانی بھی اس لیے نکلتا ہے کہ میں نے محمد کی ولادت کی خوشی میں اسی انگلی سے اشارہ کر کے اپنی نوکرانی کو آزاد کیا تھا۔ اب میں یہاں رک کر کے کہنا چاہتا ہوں کچھ داڑھی رکھنے والے حضرات، امامہ پہننے والے لوگ، نماز اور روزہ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں یہ 12 ربیع الاول شریف کو چراغاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، مسجدوں، مدرسوں، درگاہوں اور خانقاہوں اور گھروں کو لائٹنگ سے سوارنے سجانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے گھر میں ایک کالا کلوٹا حبشی غلام بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے نام پر مٹھائیاں تقسیم کی جائے، اس کا جشن منایا جائے، اور پھر اس کا برتھ ڈے منایا جائے۔ ارے جس دن جانے کائنات آئے ہو اور رسول کونین کی ولادت کا دن ہو اس دن خوشیاں نہ منائی جائے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے میرے بندو رحمت کے ملنے پر اللہ کی حمد کرو، خوشیاں مناؤ، اور نبی سے بڑھ کر کے رحمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ سنو سنو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ محدث ہے جسے ہر مذہب کا آدمی مانتا ہے، ہر فرقے کا آدمی مانتا ہے، ہر مسلک اور مشرب کا آدمی مانتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جنہوں نے فرمایا غلامان مصطفیٰ کو جشن میلاد مصطفیٰ بنانے کے لیے ابو لہب کا واقعہ بہترین سند ہے، اور خود لکھتے ہیں ارے ابو لہب تو اللہ اس کے رسول کا وہ بدترین دشمن ہے کہ جس کی مذمت میں اللہ نے آیت نہیں سورت نازل کی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، نہ اس کو اس کے مال نے بچایا، نہ اس کو اس کی اولاد نے بچایا، نہ اس کو اس کی کرسی نے بچایا۔ اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی ہے ابو لہب جیسا کٹر دشمن، ابو لہب جیسا کٹر کافر اور مشرک میرے نبی کی ولادت کا جشن منائے جب اسے فائدہ مل سکتا ہے۔ اگر کوئی غلام مصطفیٰ نبی کی ولادت کا جشن منائے کیا اسے فائدہ نہ ملے گا؟ کیا اس پر اللہ کی رحمت کی جھماجھم بارش نہ ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اگر کوئی مناتا ہے تو مبارک ہو، اور اگر کوئی نہیں مناتا ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کی ولادت پہ کون رویا تھا؟ سب سے زیادہ رونے والا اگر کوئی تھا تو وہ ابلیس تھا، سب سے زیادہ رونے والا اگر کوئی تھا تو وہ شیطان تھا۔ آج بھی لوگ روتے ہیں، لوگ روتے ہیں، ہاں جلوس میں جلسے میں ہماری کچھ کمیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اللہ انہیں نماز کی پابندی کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، ہماری کمیاں ہیں، لیکن اس کمی کی وجہ سے جلوس تو نہیں روکا جائے گا نا، جلسہ تو نہیں روکا جائے گا نا۔ اور ہم اپنے گھروں کو چراغاں اس لیے کرتے ہیں، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ نبی ضرور تشریف لائیں گے، یقین کہتا ہے کہ نبی کی آمد ہوگی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہم چراغاں اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کی آمد ہوگی، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کوئی شام ایسی ہو، کوئی رات ایسی ہو کہ اللہ اکبر ان کا دیدار نصیب ہو جائے، اس لیے کہ وہ عاشقوں کے خواب میں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اگر عاشق کے عشق انتہا کو پہنچتی ہے تو عالم بیداری میں آ کر کے زیارت کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن اور خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا 12 ربیع
ربیع الاول شریف کو حضرت بی بی آمینہ کے بطن سے میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب حضور کے والد تو تھے نہیں، حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے میرے نبی کی ولادت ہوئی۔ میرے نبی نے 3 عورتوں کا دودھ نوش فرمایا۔ سب سے پہلے ابو لہب کی آزاد کردہ باندی حضرت سویبہ کا دودھ آپ نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک حضرت بی بی آمینہ کا اپنی ماں کا دودھ آپ نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ کا دودھ آپ نے نوش فرمایا۔ حضرت دائی حلیمہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتی ہے، لے کر کے جانے کے بعد وہاں کیا کیا برکتیں ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت دائی حلیمہ جب لینے کے لیے آئی تھی قافلے کی عورتوں کے ساتھ، آپ جانتے ہیں ان کی جو سواری تھی بالکل کمزور تھی، تھن میں دودھ نہیں تھا، چلنے کے قابل نہیں تھی۔ عورتیں آگے جا کر حلیمہ کا انتظار کرتی، حلیمہ آتی، پھر عورتوں کا قافلہ آگے بڑھتا۔ لیکن جب حضور کو لے کر کے واپس ہوتی ہے تو سب سے زیادہ تیز رفتار حلیمہ کی سواری ہے۔ عورتوں نے پوچھا حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ مسکرا کر کے کہتی نہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ محمد کے سوار ہونے کی برکت ہے کہ میری سواری تیز رفتار ہو گئی ہے اور اس کے تھن میں دودھ اتر آیا ہے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے بچپن کے کمالات و کرامات اور معجزات میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ بی بی حضرت دائی حلیمہ کے گھر پر میرے نبی ہیں اور سارے بکریوں کے تھن دودھ سے لبالب بھر گئے ہیں۔ دوسرے لوگ کہتے تھے اپنے نوکروں سے ارے تم بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کا نوکر چراتا ہے؟ حلیمہ مسکرا کر کے کہتی تھی یہ چرانے کی بات نہیں ہے، یہ چراگاہ کی بات نہیں ہے، ارے اگر ہمارے بکریوں کے دودھ تھنوں سے بھرے ہوئے ہیں، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ محمد کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا لوگ آتے اور محمد کی بارگاہ میں پیش کرتے، آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے، آقا اپنے دستے مبارک پھیرتے، اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرماتا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ بی بی حلیمہ نے میرے نبی کو پالا ہے، نہیں بلکہ میرے نبی نے حلیمہ دائی کو پالا ہے۔ وہ گئے تو برکتوں کا ظہور ہوا ہے۔ میرے نبی کو کوئی پال نہیں سکتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کو رب کے علاوہ کوئی ان کی پرورش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب دودھ پینے کا زمانہ ختم ہوا 3 عورتوں کا دودھ آپ نے نوش فرمایا، حضرت سویبہ، حضرت آمینہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پینے کا جب زمانہ ختم ہوا، حضرت حلیمہ نے سعدیہ نے لا کر کے بی بی آمینہ کے سپرد کیا، حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد میں بہت سارے واقعات کو چھوڑ دیا قلت وقت کی بنیاد پر۔ اب بی بی آمینہ کے پاس مکہ کے زمین پر میرے آقا کی پرورش ہو رہی ہے، وہ پروان چڑھتے ہیں۔ جب 6 سال کی عمر ہو گئی، میرے آقا کی 6 سال کی عمر ہو گئی، بی بی آمینہ اپنے آقا اپنے بیٹے کو لے کر، ہمارے آقا کو لے کر، ایمن جو حضرت عبداللہ کی باندی تھی ان کو لے کر مدینہ کا سفر کرتی ہیں تاکہ رشتہ داروں سے ملاقات کیا جائے یا عبداللہ کے قبر پر حاضری دی جائے۔ جب جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں مدینے سے تو مقام ابوا میں بیچ راستے میں بی بی آمینہ کا وصال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہے، بچپن میں پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ بی بی آمینہ کو ایمن نے قبر کھود کر کے دفنا دیا۔ آقا اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر کے روتے ہیں، ماں کی جدائیگی اور فراق میں روتے ہیں۔ ماں کی جدائیگی کس کو نہیں رلاتی ہے؟ 6 سال کی عمر میں ایمن لے کر کے واپس آتی ہے مکہ آنے کے بعد دادا کے حوالے کرتی ہے۔ عبد المطلب نے میرے آقا کی پرورش کی، کب تک؟ 2 سال، 6 سال ہو چکے تھے، 2 سال کی، 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا، دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد میرے آقا ابو طالب کی پرورش میں آئے اور ابو طالب نے پرورش کا حق ادا کر دیا ہے، حق پرورش ادا کر دیا ہے۔ ان کے ایمان کے بارے میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، ہمارا موقف اور مسلک وہی ہے جو فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ہے، ہمارا مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے ان کے ایمان کے بارے میں۔ لیکن ان کی پرورش انہوں نے ایسی کی ہے، کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ابو طالب کے بیٹے بھی تھے اور بھتیجے محمد بھی ہیں، کوئی سامان لے کر کے آتے کھانے کی، بیٹوں کو بعد میں دیتے، بھتیجے محمد کو پہلے دیتے، اور اتنی محبت کرتے، ہر دسترخوان پہ ساتھ میں، ہر جگہ اپنے ساتھ، حتیٰ کہ بازو اپنے ساتھ سلاتے۔ بلکہ ابو طالب کی محبت کا عالم یہ ہے، ابو طالب کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب رات میں سلاتے اپنے بیٹوں
بیٹوں کے ساتھ سلاتے، یہاں بیٹا، یہاں بیٹا، یہاں بیٹا، یہاں آقا، پھر یہاں بیٹا، اور جب سب کو نیند لگ جاتی ابو طالب کیا کرتے، حضور کو اٹھا کر کے یہاں سلاتے اور بیٹے کو اٹھا کر کے یہاں سلاتے۔ کسی نے پوچھا ابو طالب یہ رات میں تم جگہ تبدیل کیوں کر دیتے ہو، چینج کیوں کر دیتے ہو؟ ابو طالب کی محبت دیکھے، ابو طالب کہتے مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کوئی رات میں چھپ کر کے نہ دیکھ رکھا ہو کہ محمد کہاں سو رہے ہیں اور ان پر حملہ کیا جائے، میں محمد کی جگہ اس لیے چینج کر دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں، اگر مرے تو بیٹا مرے، بھتیجا محمد بچ جائے، محمد بچ جائے، بھتیجا بیٹا مر جائے، محمد پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، بے پناہ محبت جناب ابو طالب نے عطا کی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے ابو طالب پرورش کرتے رہے، آقا کی عمر بڑھتی رہی، 8 سال سے 10 سال، 10 سال سے 12 سال، اور جب 12 سال کی عمر میرے آقا کی ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر شام کی طرف کیا ہے، اور پھر کس کے ساتھ؟ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور پھر شام پہنچ نہ پائے، واپس چلے آ گئے، اور پھر میرے آقا کی عمر بڑھتی رہی۔ جب 25 سال ہوئے، 25 سال کی عمر کو میرے آقا پہنچے، 25 سال، تو حضور کے اخلاق، کردار، کیریکٹر، صداقت اور امانت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ پورے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا ارے یہ تو صادق الامین ہے، یہ تو بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی شہرت ہو گئی۔ تو مکہ کی سرزمین پر ایک پاک دامن اور معزز خاتون بھی رہتی تھی جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور جب انہیں پتا چلا محمد بڑے سچے ہیں، محمد بڑے امانت دار ہیں، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے بلایا اور بلا کر کے کہا محمد کیا میرا مال تجارت لے کر کے جاؤ گے؟ اگر تم لے کر کے جاؤ گے اوروں کو جو میں نفع دیتی ہوں اس سے دوگنا نفع میں تمہیں عطا کروں گی۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارا مال تجارت لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ آقا کریم نے 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کر جب ملک شام کا سفر کیا، مال تجارت دینے کے بعد بڑا نفع لے کر کے جب لوٹے تو اس وقت جب قافلہ آ رہا ہوتا، لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس ٹائم پہ قافلہ یہاں پہنچے گا، بی بی آمینہ اپنے گھر کے چھت پر بیٹھی ہوئی تھی تو کیا دیکھتی ہے؟ محمد آ رہے ہیں، ساتھ میں بادل بھی چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلے ہی سے ان کی صداقت و امانت کی معترف تھی، اور بھی عقیدت بڑھ گئی آمینہ حضرت خدیجہ کے دل میں۔ اللہ اکبر، جب آمینہ کے گھر پر میرے آقا تشریف لائے، مال تجارت لے کر کے آئے، بڑا نفع لے کر کے آئے، تو اپنے غلام میسرہ سے پوچھا میسرہ یہ کیا بات ہے؟ میں نے کیا دیکھا؟ محمد چلتے ہیں تو بادل ان پر سایہ کرتا ہے۔ تو حضرت میسرہ نے کہا ارے آمینہ صرف بادل کی بات نہیں ہے، میں نے پورا راستہ دیکھا ہے، محمد جہاں جہاں جاتے ہیں بادل ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ ارے بات تو یہ ہے کہ میں نے پورے سفر میں دیکھا ہے مکی ان کے بدن پر نہیں بیٹھتی ہے، مچھر ان کے بدن پر نہیں بیٹھتا ہے، گرد و غبار ان کے کپڑوں کو داغدار نہیں کرتی ہے، بے شمار کرامتیں بتائی، فضیلتیں بتائی۔ اس کے بعد اور عقیدت بڑھ گئی۔ یا رک کر کے عرض کرو، بی بی خدیجہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، ایک پہلے شوہر سے 2 بچے ہوئے تھے اور دونوں صحابی بنے، دوسرے شوہر سے ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے یہ ارادہ کر لیا تھا اب میں تیسرا نکاح نہ کروں گی، اب میں نکاح نہ کروں گی۔ لیکن حضور کے فضائل و مناقب کو دیکھ کر، چہرے والضحیٰ کو دیکھ کر دل کی دنیا بدل گئی، اور خود بی بی خدیجہ نے حضور کی بارگاہ میں پیغام نکاح کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے، جناب امیر حمزہ سے، جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، اور پھر یہ بات طے ہوئی ہاں نکاح ہو جائے۔ اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، میرے نبی کی عمر 25 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں میرے نبی کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا۔ بی بی خدیجہ، اگر مجھے وقت میں گنجائش ہوتی، آپ اگر مجھے برداشت کرتے، انہی باتوں کو رک رک کر کے اشعار سنا کر کے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا، لیکن وقت میں قلت ہونے کی بنیاد پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سنیے، 25 سال کی عمر میں میرے آقا کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا، اور جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہی میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور بی بی خدیجہ کیسی خاتون تھی جانتے ہیں آپ؟ کیسی خاتون تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت کے بعد جب کفار مکہ مجھے ستاتے پریشان کرتے، میرا دل جب ٹوٹتا، بے چینی بے قراری پڑتی، تو میں کہیں اور نہیں جاتا اور خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پر آتا۔ خدیجہ مجھ سے اتنی میٹھی بول بولتی کہ بے قراری ختم ہو جاتی، بے چینی ختم ہو جاتی، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، ایسی خاتون تھی۔ اور جب وہ میرے نبی کی نکاح میں آئی،
اپنا سارا سب کچھ نبی کے قدموں میں قربان کر دیا. اور پھر پہلے شوہر سے 2 بیٹے ہوئے تھے, دوسرے شوہر سے 1 بیٹا 1 بیٹی, اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے ابراہیم کے ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ سے ہے. بی بی فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی, سیدہ زینب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی, حضرت رقیہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی, حضرت ام کلثوم خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی, حضرت عبداللہ خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے, حضرت قاسم خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے, سوائے ابراہیم کے حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اللہ نے یہ برکت انہیں عطا فرمائی ہے. اور آپ جانتے ہیں یہاں پر عمر ہوتی گئی, اور پھر جب 40 سال کا زمانہ گزرا, اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا. مکہ والوں کو جمع کر کے کہا, لوگو میں اللہ کا آخری رسول ہوں, اللہ کا آخری پیغمبر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال میں آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. یا لوگوں کو جو ہے نا وہ شک میں ڈال دیتے ہیں, نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. لوگوں کو لوگ ورگلاتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. دیکھو, نبوت ملنا الگ ہے, اعلان کرنا الگ ہے. نبی کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی ہے, بلکہ نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا ہے. وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. وہ خود کہتے ہیں, کنت نبی وآدم بین الماء والطین, ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے, پانی اور مٹی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا, ہے نا. تو نبی کو اللہ نے نبوت 40 سال کے بعد عطا نہیں فرمائی ہے, بلکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جن کو نبوت اور رسالت, عزت و شرافت و کرامت و بزرگی اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. وہ خود کہتے ہیں, قرآن کی آیت ہے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگوں سن لو, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے, وجعلنی نبیا, یہ وجعلنی فعل ماضی ہے. 3 زمانے ہوتے ہیں نا, ایک ماضی, ایک حال اور ایک مستقبل, جسے ہم انگلش میں فاسٹ, فیوچر اور پریزنٹ کے سے یاد کرتے ہیں. فاسٹ کا سیگا ہے, ماضی کا سیگا ہے. اللہ کے نبی عیسیٰ پیغمبر کہتے ہیں وجعلنی نبیا, ارے لوگوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. جب عیسیٰ نبی بن کر کے دنیا میں آتے ہیں, تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ 40 سال کے بعد میرے نبی کو نبوت ملے گی, بلکہ اللہ نے میرے نبی کو بہت پہلے نبوت عطا فرمائی ہے. انہوں نے اعلان 40 سال کے بعد کیا ہے, کتنے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے. اور جب نبوت کا اعلان کیا تو سارا مکہ دشمن ہو گیا. اللہ کے رسول نے 40 سال تک صرف اخلاق دکھائے, کردار کو پیش کیا. یہاں سے ہمیں ذہن ملتا ہے کہ کوئی بات کہنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کے اندر کیریکٹر پیدا کریں اور کلچر پیدا کریں, اور اپنے آپ میں تہذیب و تمدن کا ماحول پیدا کریں, اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں. پھر اگر ہم کچھ کہیں گے تو ہماری باتیں مؤثر ہوگی. اللہ کے نبی نے 40 سال تک صرف اخلاق پیش کیا ہے, اور 23 سال میں دین کی تبلیغ فرمائی ہے. 23 سال میں دین کی تبلیغ فرمائی ہے. آپ اندازہ فرمائیے. بس ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دو. نبی کے اخلاق کیسے تھے, نبی کتنے نرم مزاج کے تھے, نبی کے کا کردار اور کیریکٹر کتنا بہترین تھا. اللہ اکبر. جو بھی نبی سے قریب ہوتا دور ہونے کا نام نہیں لیتا, جو بھی نبی سے قریب ہوتا وہ کبھی جدائیگی کو برداشت نہیں کرتا. ارے انسان تو انسان ہے, جانور تو جانور ہے, سوکھی لکڑی بھی نبی کی جدائی کی برداشت نہیں کرتی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہے عصا, اسے ہم عصا کہتے ہیں. جمعہ میں اسے پکڑ کر خطبہ دیتے ہیں. ابھی یہ ممبر نہیں بنا ہوا ہے, ممبر نہیں بنا ہوا ہے. اللہ کے رسول اسے ٹیک دے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک صحابی بڑئی تھے, انہوں نے لکڑی کا ممبر بنایا, اور جب یہ ممبر آ گیا تو رسول اللہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کریں. اللہ کے رسول نے کیا کیا, اس عصا کو اٹھا کر کے کنارے رکھ دیا اور کونے میں رکھ دیا, اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. اور ابھی آدھا ہی خطبہ ہوا تھا, میرے نبی نے خطبے کو چھوڑ دیا اور اس لکڑی کے پاس جاتے ہیں. ارے درخت نہیں ہے, درخت سے کٹی ہوئی سوکھی لکڑی ہے, اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں. تھوڑی دیر لگا کر کے رکھنے کے بعد پھر اس کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں. پھر آ کر کے میرے نبی نے خطبہ مسلسل ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا میں کئی دنوں تک اسے پکڑ کر کے خطبہ دیتا رہا, اب جبکہ میں نے اسے دور کر دیا, جدا کر دیا, تو میری جدائیگی میں یہ لکڑی چلا کر کے روتا رہا, ہائے بھرتا رہا, بچی کی طرح بلکتا رہا. واللہ اگر میں اسے اپنے سینے سے نہ لگاتا یہ لکڑی قیامت تک کے روتی تھی. میں نے سینے سے لگا کر کے اسے تسلی دے دی ہے, اب یہ لکڑی نہ روئے گی. ارے جن کی جدائیگی سوکھی لکڑی برداشت نہ کر سکے, انسان اور جانور کیسے برداشت کر سکیں گے؟ وہ ایسے رسول تھے, وہ ایسے پیغمبر تھے. سنیے حضرت زید بن حارثہ ہیں, یہ کون ہے؟ میرے نبی کے غلام ہیں, میرے نبی کے منہ
بیٹے ہیں, لاڑلے بیٹے ہیں. حضرت زید بن حارثہ بچپن کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہے تھے, بیچ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا, پورا قافلہ لوٹ لیا, مال پر قبضہ کر لیا, اور حضرت زید بن حارثہ کو بھی لوٹ لیا, ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور لا کر کے مکہ میں بیچا. اور مکہ میں کس کے ہاتھوں بیچا؟ خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھوں بیچا. ابھی خدیجہ کا نکاح نہیں ہوا ہے, نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, خدیجہ کے ہاتھوں بیچا. اور جب میرے نبی کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے گفٹ کے طور پر ہدیۃً تحفتاً اس بچے کو نبی کے حوالے کر دیا. یا رسول اللہ نکاح ہوا ہے تو میں آپ کو تحفے کے طور پر یہ بچہ آپ کو عطا کر دیتی ہوں. حضرت زید بن حارثہ بی بی خدیجہ سے کہا آئے, یہاں آئے. وہاں ادھر ان کی ماں جو ہے نا بیٹی کی جدائیگی میں زار و قطار روتی, اشعار پڑھتی, باپ بے چین, چاچا بے چین, ماں بے چین, بہن بے چین, بے قرار. اللہ اکبر. کچھ لوگ حج کے لیے آئے تھے ان کے گاؤں سے, اور جب وہ حج کے لیے آئے تھے ان گاؤں والوں کی نظر زید بن حارثہ پر پڑی اور دیکھ کر پہچان گئے, ہاں ہاں یہ ہمارے محلے کے فلاں کا بیٹا ہے, فلانے کا بیٹا ہے. اور جا کر کے بتا دیا ارے تمہارا بیٹا تو مکہ میں ہے اور وہ بھی محمد بن عبداللہ کے پاس ہے. جب والد کو اطلاع ہوئی, والد اور چچا مل کر کے تحفے لے کر, نذرانے لے کر, پیسے لے کر مکہ آئے. کہا محمد یہ زید بن حارثہ ہمارا بیٹا ہے, ہمارا نور نظر ہے, کافی دن ہو گئے, غالباً کئی سال ہو گئے, اس کی جدائیگی میں ہم تڑپ رہے ہیں, یہ تحفہ لے لو, یہ نذرانہ لے لو, یہ اشرفیہ لے لو, اور چاہیے تو لے لو, ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مختار کائنات نے مسکرا کر کے فرمایا یہ دولت, یہ ہدیے, یہ تحفے تم اپنے پاس رکھو, مجھے کوئی نذرانہ نہیں چاہیے, کوئی تحفہ اور ہدیہ نہیں چاہیے. یہ تمہارا بیٹا کھڑا ہے, اگر خوشی سے وہ آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے لے کے جائیں, اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں منع نہ کر سکوں گا. او لوگوں کو جھڑک کر کے اپنوں سے دور کرنے والوں, بلکہ ماں باپ کو جھڑک کر کے رحمت خدا بندی کو دور کرنے والوں, سنو نبی نے کیا پیار عطا فرمایا اپنے غلاموں کو, اپنی امت کو, نبی نے کیا محبت عطا فرمائی ہے. آج ہماری زبان میں تلخی ہے, ہماری کردار اور کریکٹر میں تلخی اور کڑواہٹ ہے. کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا, کوئی ہمارے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ ہماری زبان سے آگ کے انگاروں کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا ہے. اگر واقعی غلامان مصطفیٰ ہو, نبی کا کردار پیش کرے, نبی کا کریکٹر پیدا کرے. اور سنو رب نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا کھڑا ہے, اگر آنا چاہتا ہے تو بلا لو, ورنہ میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. باپ نے بلایا, چچا نے بلایا, بیٹا چلو امی بے قرار ہے, بہن تمہاری بے قرار ہے. باپ نے گلے سے لگایا, چچا نے گلے سے لگایا, اور کہا نبی نے تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. کتابیں بتاتی ہے, حدیث بتاتی ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ بھی آپ ہی ہیں, میرے چچا بھی آپ ہی ہیں, میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. اتنا سننا تھا, رسول گرامی نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی گود میں بٹھایا, اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا اے میرے غلاموں سنو, آج سے اس کا باپ بھی میں ہوں, اس کا چچا بھی میں ہوں, میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کئی سال حضور کی خدمت میں رہا, کبھی حضور نے آنکھ اٹھا کر کے مجھے نہیں دیکھا, کبھی یہ نہیں فرمایا اے زید بن حارثہ ایسا تم نے کیوں کیا, یہ بھی نہیں فرمایا ایسا کیوں نہیں کیا, یہ بھی سرکار نے کبھی نہیں فرمایا. یہ میرے آقا کے اخلاق تھے, یہ ان کا کردار تھا, یہ ان کا کریکٹر تھا, یہ ان کا نظام تھا, یہ ان کی تہذیب تھی. اے غلامان مصطفیٰ, آج ہمارے اخلاق بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بدلیے اپنے انداز کو, بدلیے اپنی کاروان زندگی کو, بدلیے اور انقلاب اور تبدیلی پیدا کیجئے اپنی زندگی میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں, ورنہ قیامتیں ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے, مصیبتیں اور پریشانیاں سروں پر بادل کی طرح منڈلا رہی ہے. ہم ہر دن قیامت ٹوٹ رہی ہے ہم پر, ہم موت کے قریب ہیں, ہم قیامت کے قریب ہیں, ہم قبر کے قریب ہیں. واقعی قبر کو معطر کرنا چاہتے ہیں, منور کرنا چاہتے ہیں, رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, سنت رسول کی پابندی کریں, شریعت مصطفیٰ کی پابندی کریں. اگر اعلانات زیادہ نہ ہوتے میں اپنی تقریر اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا. بس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.